آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کا لیاقت باغ میں جلسہ ہونا تھا۔ کل یہ خبر آئی کہ جلسہ منسوخ ہو گیا۔ کل سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی عمران خان سے۔ عمران خان نے جو پیغام دیے ہیں وہ آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے قوم کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی بول پڑی ہیں یہ جلسہ کینسل ہونے کی وجہ سے۔ جلسہ کینسل کیوں ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور آگے پاکستان تحریک انصاف کیا موو کرنے جا رہی ہے، آگے پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جنگ بندی کا جو کردار پاکستان کا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس چیز کو لے کے کچھ صحافی جو ہے وہ ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں آج کے دن کی۔ 9 اپریل کا دن ہے۔ آج کی رات آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رجیم چینج ہوئی۔ آج کی رات آپ کو پتہ ہے کہ خان نے ایک لفظ کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ آج کی رات آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ رات 12 بجے کھلی۔ آج کی رات آپ کو پتہ ہے جس طرح رجیم چینج ہوئی اور ایک خوشحال حکومت کو، ایک ایسی حکومت کو جو اس عوام کے لیے سرو کر رہی تھی، ایک ایسی حکومت کو جس نے بڑی مشکل سے کرونا سے گزر کے سروائیو کیا، اور پھر بڑی خوشحال وہ ایک حکومت چل رہی تھی۔ کسان خوشحال تھا، مزدور خوشحال تھا، کاروبار تھا، روزگار تھا، ہر چیز پاکستان میں ایک سموتھلی چل رہی تھی، بلکہ ایک اچھی طرف جا رہی تھی۔ لیکن ایک ہستی بستی خوشحال حکومت کو رات کے اندھیرے میں گرایا گیا، اور ایک رجیم چینج کی گئی، اور ایک ایسے ٹبر کو لایا گیا کہ لوٹو جی، یہ مفت کا مال ہے، لوٹو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، عوام کو ٹھوکو۔ گزشتہ 4 سال سے عوام کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 9 اپریل کی رات عمران خان اکیلے نکلے، ایک ڈائری لے کر وہ انسان نکلا، اور پھر ایک لشکر لے کے وہ انسان، ایک طاقت بن کے وہ انسان سامنے آیا، اور اسی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس انسان کو اڈیالہ جیل میں ڈالا گیا کہ یہ انسان اب کنٹرول ہو جائے گا، اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن طاقت مزید بڑھتی گئی۔ 8 فروری کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں، 8 فروری کو عوام نے گاجر، مولی، چپل اس طرح کے نشانات پہ مہریں لگائیں، اور اس رجیم کو، اس طاقت کو ریجیکٹ کیا۔ کس طاقت کو؟ جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور عوام نے بتایا کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 اپریل کا دن پاکستان کی ہسٹری میں ایک یادگار دن ہوگا، ایک ایسا دن ہوگا جو یاد رکھا جائے گا، ایک ایسا دن ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں جس طرح مطالعہ پاکستان یہ پڑھاتے ہیں، ایک وقت میں یہ بھی پڑھایا جائے گا۔ 9 اپریل کا دن پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا دکھ کا لمحہ ہے، اور آپ آج اپنے جو جذبات ہے اس کا اظہار کریں کہ 9 اپریل کو جب آپ کو پتہ چلا کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے اور وہ انسان ایک ڈائری لے کر نکل گیا ہے، آپ کے جذبات کیا تھے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹ ریڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ لوگوں کے جذبات کیا تھے۔ آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا لیاقت باغ میں۔ کل جلسہ منسوخ ہوا، اس وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جو سفارتکاری جو پاکستان نے بڑی زبردست کی، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو ایک جنگ بندی میں کردار ادا کیا گیا اچھی بات ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو یقین کریں کہ کیا ہوتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو معصوم بچے مارے جاتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے جو حال ہوتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جنگ بندی کا کردار ادا کیا پاکستان نے، اس چیز کو لے کے جو ہے وہ 2 دن چھٹی کا اعلان ہوا۔ تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس سے حکومت نے ریکویسٹ کی کہ آپ جلسہ نہ کریں۔ دیکھیں، ایک طرف یہ ریکویسٹ کر رہے تھے، دوسری طرف کل میں کیونکہ جا رہا تھا پشاور کی طرف ہی، تو میں رستہ سے GT روڈ سے ہی آ رہا تھا، مارگلا کے مقام سے پہاڑ انہوں نے کنٹینر لگا دیے، بند کر دیا، ہر چیز بند کر دی۔ ایک طرف یہ آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں، دوسری طرف یہ تیاری کرتے ہیں۔ آج کے دن جلسہ جو کینسل ہو گیا۔ اب یہ جلسہ کینسل کس طرح ہوا؟ یہ جلسہ نہ سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، نہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ عمران خان نے کیا۔ عمران خان نے بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے باہر پیغام بھیجا کہ جلسہ جو ہے وہ کینسل کیا جائے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی پیغام دیا کہ 10 دن کے اندر جلسہ ہو، دن کی روشنی میں ہو اور خیبر پختونخوا میں ہو، اور یہ ریکارڈ ساز جلسہ ہونا چاہیے۔ یہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ پیغام تھا کہ یہ ریکارڈ ساز جلسہ ہونا چاہیے، 10 دن کے اندر ہونا چاہیے، دن کی روشنی میں ہونا چاہیے،
اور خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے۔ اور اب 10 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور ممکنہ یہ ہے کہ جو اگلا ہفتہ آئے گا، اگلا ویکینڈ آئے گا، اس ویکینڈ میں پاکستان تحریک انصاف پشاور میں جلسہ کرے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو سیاسی فیصلے کیے جائیں وہ اتفاق کے ساتھ کیے جائیں، وہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ نصر عباس کے ساتھ مشاورت کر کے وہ فیصلے کیے جائیں، جو سیاسی فیصلے کیے جائیں۔ دیکھیں، اور ساتھ میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے جو سلمان صفدر آ کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، انہیں بکس نہیں دی جا رہی پڑھنے کے لیے۔ اور اس انسان کا ظرف آپ دیکھیں، وہ انسان قید تنہائی میں ہے، اس کی اہلیہ قید تنہائی میں ہے، 24 گھنٹے وہ انسان ایک جیل کے اندر، ایک بند کوٹری کے اندر رہ رہا ہے۔ لیکن جب پاکستان کی بات آئی تو اس نے کہا کر دو جلسہ کینسل۔ جب پاکستان کی بات آئی کہ اب پاکستان کی بات ہے تو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی قید کی، اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہاں بیٹھے ناسور بے شرم انسان، ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ انسان کتنی قربانی دے رہا ہے، اور یہ حکومت میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ حکومت میں بیٹھے لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر قوم تو آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان نے جو ہے اپنی اہلیہ کے حوالے سے پیغام دیا کہ انہیں، اور وہ فکر مند تھے بشریٰ بی بی کے حوالے سے کہ بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، بشریٰ بی بی قید تنہائی میں ہے، نہ بکس دی جاتی ہیں، بلکہ جو آنکھ کا مسئلہ ہے، دیکھیں یہ بڑا اہم ہے۔ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح ان کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہے، اور ایون کہ سلمان صفدر صاحب کو کہا گیا کہ مجھے تم جو ہے وہ بلر نظر آ رہے ہو، مجھے تم کلیئر نظر نہیں آ رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کی آنکھ کا اتنا شدید مسئلہ ہے کہ وہ آج اتنے ماہ بعد بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے تم کلیئر نظر نہیں آ رہے، اور اس کا پراپر علاج نہیں ہے۔ اسے پھر ہسپتال لے کر نہیں جاتے، اسے رات کے اندھیرے میں لے کر آتے ہیں، ایک انجیکشن لگاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں۔ وہ بھائی کون سا علاج ہوتا ہے جو آپ ایک انجیکشن لگاؤ پھر جا کے کوٹری میں بند کر دو؟ آنکھ متاثر کس طرح ہوئی، کہاں ہوئی؟ اسی کوٹری میں ہوئی، اور آپ پھر جا کے اس کو اسی کوٹری میں بند کر دیتے ہو۔ جب بھی کوئی علاج ہوتا ہے تو پراپر فالو اپ ہوتا ہے، اس علاج کو فالو اپ کیا جاتا ہے اس کا، لیکن نہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ صورتحال ہے، اور بدلے میں اس انسان کا ظرف دیکھیں، وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں جی آپ جلسہ کینسل کر دیں۔ وہ انسان بار بار اس پاکستان کی بات کرتا ہے۔ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن جہاں کیا چل رہا ہے یہ تمام منظر آپ کے سامنے ہے، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے ہفتے میں جلسہ کرے گی، پشاور میں جلسہ ہوگا، کیونکہ عمران خان کی ہدایت ہے کے پی میں جلسہ ہو، اور ساتھ ایک لفظ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کہا گیا کہ تاریخ ساز جلسہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں جو جنگ بندی میں کردار ادا کیا پاکستان نے، نو ڈاؤٹ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کو لے کے میں کہوں گا کہ کچھ صحافی وہ ٹاؤں کر رہے ہیں۔ اب منصور علی خان میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پی ٹی اے کے کارکنان پہ تنقید کر رہا ہے، جی وہ پی ٹی اے کارکنان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ بندہ پوچھے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، بندہ پوچھے کہ جو پرسوں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہوا، جو شیلنگ ہوئی، جو بچوں کو مارا گیا، جو لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، جو قانون کی آئین کی پامالی کی گئی، جو اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کی پامالی کی جاتی ہے، جو بہنوں کو روکا جاتا ہے، جو بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے، جو بہنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو بہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ آپ ایک انسان پہ ظلم کریں، آپ ایک انسان کو ماریں، آپ ایک انسان کو پیٹیں، آپ ایک انسان کو مختلف طرح کی اذیتیں دیں، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ انسان آپ کی گن گائے، وہ انسان آپ کی تعریفیں کرے۔ آپ دیکھیں جی، یہ منصور علی خان کو یہ ظلم تو نظر نہیں آتا۔ 26 نومبر کو جو ہوا، اتنی تم اخلاقی جرت رکھتے ہو، اتنی تمہارے میں جرت ہے تو جاؤ 26 نومبر کو جو ہوا انیس ستی کے گھر جا کے انیس ستی کے والدین سے بات کرو، پوچھو ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ جاؤ چرسدہ تاج دین کے فیملی ممبرز کے ساتھ جا کے بات کرو، آپ جاؤ کوہاڑ جاؤ، آپ ایبٹ آباد جاؤ، آپ جا کے ان لوگوں سے بات کرو، آپ جائے بلوچستان میں جاؤ، آپ چرسدہ میں جاؤ، آپ جا کے جو 26 نومبر کو جن لوگوں کو شہید کیا گیا ان کی فیملی والوں سے بات کرو، آپ جاؤ مرید کے میں جو ہوا ان کے اہل خانہ کے ساتھ جا کے بات کرو، جو 12 قوم میں ایک نوجوان تھا جس کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی تھی، اس کی فیملی سے جا کے بات کرو۔ نہیں،
یہ نہیں کر سکتے آپ، اور آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک انسان پہ ظلم ہوتا ہے، ایک انسان کو مارا جاتا ہے، ایک انسان کو پیٹا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے گن گئے، وہ تعریفیں کریں۔ آپ پی ٹی آئی والوں کو تو ٹارگٹ کر لیتے ہو، آپ بڑی تنقید کر لیتے ہو۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس ملک میں جو میں گجرانوالہ کے 52 لوگ ہیں جو 2-2.5 سال سے جیل میں قید ہیں، ان کی اپیل نہیں لگ رہی؟ آپ جاؤ نا ان کے ساتھ جا کے بات کرو۔ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو پھر آپ یہ بھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہو، ورنہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ان پہ تنقید کرو۔ آئندہ بات کرنے سے پہلے سوچئے گا، اور اگر آپ خود کو بڑے صحافی کہتے ہو، اگر آپ خود کو بڑے سمجھتے ہو کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ ایک ان بائسڈ جرنلسٹ ہیں، تو آپ یہ بھی دکھائیں نا، آپ یہ ظلم بھی دکھائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کی تنقید تو نظر آ جاتی ہے، لیکن آپ کو ان پہ کیا گیا ظلم نظر نہیں آتا۔ آپ نے کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا، اور نہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سوچنا ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ باقی جلسے کے حوالے سے کیا انتظامات کرتی ہے، منگل کو کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے؟ ہائی کورٹ میں بھی آج کیس تھا، ہائی کورٹ میں جو کیس تھا چھٹیوں کی وجہ سے وہ کیس جو ہے وہ بھی مہر ہو گیا۔ اب دوبارہ کب کیس لگتا ہے، وہ تمام منظر تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن امید ہے کہ ایسے صحافیوں کو جو جب عمران خان کے دور میں 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، جو مائک لے کے ایسے ایسے منہ میں گھساتے تھے اور اب خاموش ہو کے انہی پہ تنقید کرتے ہیں، ایسے صحافیوں کو ضرور میں جواب دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔